السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کی کل 3 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ہمیں یہ بتلایا ہے کہ کامیاب ترین انسان کون ہے۔ یہ سورہ عملی صورت ہے، اس پر عمل کرنا انسان کے لیے لازمی ہے تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وَالْعَصْرِ، زمانے کی قسم۔ زمانے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ تیزی سے گزر جاتا ہے اور پھر وہ واپس جو گزرا ہوا وقت ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ عصر اس کا معنی ویسے نچوڑا ہوا، جس طرح کسی پھل سے ہم اس کا رس نچوڑ لیتے ہیں، اس کو عصر کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح وہ نچوڑا ہوا شربت واپس اس میں نہیں لوٹ سکتا، اسی طرح زمانہ جو گزرا ہوا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ وقت سب سے اسی وجہ سے، اس اعتبار سے بہت ہی قیمتی وقت ہے، تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جلد از جلد نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام لوگ، الف لام استغراقی ہے، تمام لوگ یقیناً خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ حقیقی خسارہ آخرت کا نقصان ہے۔ انسان قیامت والے دن وہ کامیاب تب ہوگا جب وہ یہ 4 کام کرے گا، اور ناکام انسان وہ ہوگا جس نے یہ 4 کام نہیں کیے ہوں گے۔ خسارے سے بچنے کے لیے یہ سخت ترین وعید ہے، اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ اب خسارے سے کون لوگ نکل چکے ہیں؟ الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور عمل بالجوارح، اعمال سے ایمان کو ظاہر کرنا۔ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لے بس یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اکثر جگہ پر آمنو کے ساتھ وعملوا الصالحات آیا ہے کہ ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے۔ پہلا کام خسارے سے بچنے کے لیے ایمان لانا ہے صحیح معنوں میں۔ دوسرا کام وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔ اسی طرح اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ حلال کمانا اور حلال کھانا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اسی طرح سچ بولنا، یہ نیک اعمال ہیں۔ اخلاق اپنانا، اچھے اخلاق اپنانا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا،
اور حقوق ادا کرنا، انسانوں کے حقوق ادا کرنا، حقوق اللہ کو پورے کرنا، یہ عامل الصالحات ہیں۔ نیک اعمال کرنا، خسارے سے بچنے کے لیے دوسرا کام نیک اعمال کرنا۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا۔ حق، سچ بات، سچ کہنا، سامنے جو بھی ہو سچ کہنا۔ اسی طرح اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہو تب بھی حق کا ساتھ دینا، سچ کا ساتھ دینا، جھوٹ نہ بولنا۔ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دین کی دعوت کو پھیلانا، دین کی دعوت دینا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، جو ہمارا اسلامی فریضہ ہے، جس کو قرآن مجید نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا کہ امت محمدیہ کی پہچان اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، صبر کی تلقین کرنا کہ مشکلات میں واویلا نہیں کرنا ہے، مشکلات مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی شکایات نہیں کرنی ہے، بلکہ تقدیر پر صبر کرنا ہے، مشکلات میں صبر کرنا، اس چیز کی ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے۔ تو یہ صورت جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ عملی صورت ہے، اس پر کیا ہے عمل کرنا چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اس کی صرف تلاوت کر لیں، اس کو پڑھ لیں، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔